کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، حضور کی طرف منسوب کی گئی باتیں ہیں. ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے، اس کے لیے معیار ہمارے سامنے بالکل واضح. ان میں سے کوئی چیز جو قرآن کی کسی تعلیم کے، اس کی روح کے، اس کے حکم کے خلاف جائے گی، ہم کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا، یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی. تو جو اس کے مطابق ہے آپ کہیے گا کہ پھر آنکھوں کے اوپر ہو سکتی ہے حضور کی حدیث. جو شخص ایسے مقام پہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اس حدیث سے انکار کرتا ہوں، یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے یہ کہنا کہ یہ حدیث کا انکار کرتا ہے. وہ انکار یہ کرتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی. وہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں کرتا، اس خاص حدیث کی جو نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ کی طرف، اس سے انکار کرتا ہے. انکار کی بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف جاتی ہے، اس سے حضور کی سیرت کے اوپر تان پڑتا ہے، اس سے صحابہ کبار کی سیرت کے اوپر اعتراض پڑتا ہے، اس لیے یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی. یہ حدیث کہ قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ کا گروہ ہے، ان کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اور آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہو. تو آواز آئے گی خدا کی طرف سے کہ جب تک تو ان میں تھا اس وقت تک تو یہ ٹھیک رہے تھے ایمان سے، تمہارے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کوئی ایسی حدیث قرآن کی تعلیم کے خلاف جائے، کوئی ایسی حدیث جس میں کسی نبی یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی تان پڑتا ہو، کوئی ایسی حدیث جس پہ صحابہ کبار کی کسی سیرت کے اوپر داغ پڑتا ہو، جو مشاہدات کے خلاف ہو، جو علمی تحقیق کے خلاف ہو، فکر و تدبر کے خلاف ہو، عزیزان مان، اس کے متعلق یہ کہہ دینے سے کہ یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی، نہ زمین پھٹ جائے گی نہ آسمان گر جائے گا. یہ اگر معیار مقرر کسی وقت کر لیا جاتا، یہ دشواریاں جو آج آپ کو اس طرح پیش آ رہی ہیں پیش ہی نہ آتی. اور نہ ہی آپ کے ہاں پہلے تو وہ مستشرق وہاں کے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار آپ کے قرآن کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے. وہ آپ کی ان کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتا ہے. آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاں کی کوئی کتاب آئے جس میں یہ کچھ ان میں سے کچھ لکھا ہوا ہو، دعائی مچا دی جاتی ہے کہ صاحب بین کر دیجئے اس کو، پرسکرائب کر دیجئے اس کو، جلا دیجئے اس کو. کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جن کتابوں سے، جن چشموں سے وہ یہ پانی کا کوزہ لے کے گیا ہے، ارے ان کو بند کیجئے یا ان کی کسی طرح سے تنقید کیجئے، تنقید کیجئے. وہ تو بدستور بہے چلا جا رہا ہے، بدستور نہیں. اس کے لیے تو اتنی کوششیں ہوتی ہیں، جہاد ہوتے ہیں ان کو پھیلانے میں، تباہ کرانے میں، نشر و اشاعت میں ان کے ہاں کی. اور جو ان میں سے دو چار باتیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے تو دعائی مچا دی جاتی ہے. ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک کتاب ایسی آئی تھی، ولایت کی، یہ ایک مستشرق کی لکھی ہوئی سیرت کے متعلق. اس میں یہ چیزیں تھیں. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کتاب کو بین کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس کے اوپر انہیں لکھ کے بھیجا تھا کہ یقیناً اس کو بین کرنا چاہیے، اس میں اس قسم کا مواد ہے. لیکن بین کرتے وقت آپ یہ لکھا کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی بین کی جاتی ہے. کسی کتاب میں جو اس میں لکھا ہے، اگر کسی کتاب میں اس کا کوئی اقتباس ہوگا وہ بھی بین ہوگی، اس کا ترجمہ کہیں کیا ہوگا وہ بھی بین ہوگی. اس کو آگے اس طرح سے کوٹ کرنا، اس کا اقتباس دینا وہ بھی جرم ہوگا. میں نے کہا یہ بھی آپ جب ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کر دوں تو میں نے اس کے ایک ایک اقتباس کو لے کر اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی ایک ایک حدیث نقل کر دی کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. تو جب آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں تو اس میں مبہم رکھنے کی بجائے یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ بھی بین کی جاتی ہے اور جس کتاب سے یہ دیا گیا ہے اسے بھی بین کیا جاتا ہے. ان کے مڑ کے نہیں گال آئی. اگے بات آئی تو یہ کہ اس کو
پھانسی پہ لٹکا دو منکر حدیث ہے۔ عزیزان من، یہ بیک گراؤنڈ، یہ پس منظر نہایت ضروری تھا اس کی وضاحت کہ کیسے معانی متعین ہوتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، شان نزول اس آیت کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ کیسے معنی متعین ہوتے ہیں۔ یہ احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، طبری میں یہ موجود، طبری پر مبنی جو آگے تفاسیر چلتی ہیں ان میں موجود ہے۔ شان نزول یہ لکھیا کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ اس کا خاوند جو ہے اس نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے پہنچتا، تم اس کا بدلہ لے سکتی ہو۔ جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو آیت نازل ہو گئی، الرجال قوامون علی النساء، کچھ نہیں تم کہہ سکتے۔ آپ نے دیکھا معنی کیسے متعین ہوتی۔ دوسری جگہ لکھا ہے اس کی شان نزول میں بھی کئی روایتیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ مردوں سے کہا کہ عورتوں کو مارا نہ کر، نہایت بری بات ہے یہ بات۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے۔ معاف رکھیے گا اگر میں یہ عرض کروں کہ وہ حضرت عمر کی کچھ ایسی سیرت بتائی ہوئی ہے کہ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں اپنا کوڑے لیے ہوئے جٹ آ جاتے ہیں، صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا تھا، معاذ اللہ کیا کچھ میں عرض کروں کہ کیا کچھ نہیں۔ حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آن کے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا عورتوں کو، وہ دلیر ہو گئی ہیں مردوں کے اوپر۔ یہ جو میرے ہاں بھی آیا کرتے ہیں صاحب اس قسم کے حضرت عمر، کہ تم نے اپنے درس میں یہ کہا کر کہ عورت واجب احترام ہے، مساوات کا حق رکھتی ہے، اس کے بڑے حقوق ہیں، ان کو بڑا دلیر بنا دیا صاحب ہمارے مقابلے میں۔ بہرحال حدیث میں حضرت عمر آیا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا حضور سے کہ آپ نے یہ کیا کیا، بہت دلیر ہو گئی ہیں۔ آپ نے انہیں پھر کہہ دیا مردوں کو کہ نہیں بھائی مارا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کیسے دے رہے ہیں، مارا کرو۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار شروع ہو گئی تو عورتیں آئیں کہ صاحب وہ تو پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے انتقام دینا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ نہیں جاؤ پھر تم بھی بدلہ لو۔ اس پہ یہ آیت ہو گئی نازل کہ نہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ ان میں سے کسی کو یہ خیال بعد میں آیا ہوگا یہ ساری وضعی چیزیں اس طرح سے رکھنے میں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ 30ویں صدی وہ ہے جو ملوکیت کی شدت آپ کے یہاں بنو عباس کا زمانہ ہے، اور اس دور کے اندر عورتیں بیچاری تو یہ تھی، عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا پوچھے تاریخ سے، استبداد ملوکیت کے اندر عورت کی پوزیشن۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ڈپارٹمنٹ تھے حکومت کے، ان میں ایک بہت بہترین ڈپارٹمنٹ لانڈیوں کی خرید و فروخت کا تھا۔ بغداد کے اندر جو سب سے زیادہ بستی ہوئی مارکیٹ تھی خاص وہ تھی جس میں شام کو لانڈیاں نیلام ہوا کرتی۔ اب کیفیت یہ تھی، ہارون رشید ہیروز آف اسلام کے سلسلے میں نام دیا جاتا ہے، سامنے آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب کیا بات تھی ہمارے ہاں کے ان خلفاء کی، سلاطین کی۔ وضاحت اس باب میں بہت تھی، نیک کا محتاط تھا۔ 3000 حرم تو ان کے بھی موجود، ہارون یا مامون کے، میں تاریخ میں دیکھوں گا، وہ بیٹا تھا۔ اس دور میں آپ کے ہاں یہ تاریخ لکھی گئی، اس دور میں یہ تفسیر لکھی گئی، اس دور میں یہ روایات لکھی گئی، تو کسی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بات جو ہے یہ صاحب دھڑ دھڑ مار شروع ہو جاتی ہے، وہ عورتیں بیچاری شکایت لے کے آتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں بدلہ لے سکتی، تو یہ تو کوئی بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ آتا ہے نا ذہن میں یہ چیز، یہ ذہن میں آیا، آپ دیکھیے کہ تلافی کیسے ہو رہی ہے اس بات سمجھ لیے۔
تلافی یوں ہو رہی ہے کہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عرض کروں کہ اردنا امرنگ اراد اللہ ہوگا، کہ بھئی ہم نے تو کچھ اور بات سوچی تھی، اب میں کیا کروں، خدا نے اس کے خلاف حکم دے دیا، تم بھی ماتھا پیٹو میں بھی پیٹتا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ، اے محمد گر قیامت را براری سر خاک سر برارو این قیامت درمیان حلقی، 1000 برس سے تیری امت ان چیزوں کو سینے سے لگائے ہوئے انہیں تیری طرف منسوخ کیے چلی جا رہی ہے، انہیں قطعاً احساس نہیں ہے کہ ایک دن تیرے بھی سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے بھی جانا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، مجھے قابل اعتراض کیوں مانتے ہو، میں نے تو کچھ اور چاہا تھا، خدا نے کچھ اور کر دیا۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ یہ ہو گئی عزیزان مان، اس شان نزول کے بعد تبری کے اندر اس کی جو تفسیر آئی، وہاں آئی یہ بات کہ حاکم ہیں، دروغے ہیں، یہ حق حاصل ہے ان کو۔ میں کہتا ہوں یہ جو ہے اس طرح سے مار پیٹ کا حق تو جیل خانے کے دروغے کو بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی چھپ چھپا کے تو کچھ یہ کرتا ہوگا۔ یہ کہ یہ اب اس کے بعد شریعت کا حکم آپ کے ہاں آ گیا تو یہ حاکم اور دروغے ہیں، یہ مار پیٹ سکتے ہیں، اس کی فریاد نہیں کی جا سکتی کہیں۔ شریعت کا حکم ابدی غیر متبدل، یہ ہے عزیزان مان جو اس کی تفسیر میں آیا۔ اب آگے چلیے، جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو چیز بیان کر رہے ہو یہ کس طرح سے بیان ہو رہی ہے صاحب، تو میں نے گزارش کیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ میں جتنا بھی سجدہ شکرانہ بجا لاؤں کم ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کی آیات کا مفہوم قرآن کے اندر سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ آئی، نہیں غلطی کر رہا ہوں، مقام اور ہے۔ جس نے میرے کان میں یہ پہلی دفعہ بات ڈالی، میں متشدد قسم کا ملا تھا، یہ ساری جتنی احادیث اور تفاسیر اور یہ تاریخیں یہ ساری کی ساری اسی طرح سے پڑھا تھا، ان پہ اسی طرح سے عقیدہ رکھتا تھا۔ جب دور شروع ہوا ہے مجھ پہ شکوک کا، شبہات کا، اعتراضات کا، اور جب نکلی ہے زمین پاؤں کے تلے سے، بہت بڑا احسان تھا اس کا جس نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئیں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کشتی کا لنگر صرف قرآن کریم ہے، قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے، دو لفظ سے عزیزان مان، تصریف آیات اور محاورہ عرب، یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ علامہ اقبال علیہ آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے، مجھے دوسرے نے کیا کہتے ہیں مجھے غرض نہیں، اپنے متعلق یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ پہ جو احسان ہے وہ یہ عرض کر، یہ چیزیں آئیں کہاں سے، اس کے لیے تو تاریخ میں رہنمائی انہوں نے کی۔ پھر 10 سال میرا وہ دور گزرا جس میں ایک ایک چیز جو اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اصلی سرچشمہ ان تاریخوں سے اور ان چیزوں سے میں نے خود نکالا۔ تصریف آیات کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن نے ایک جگہ جو کہا ہے، سارے قرآن میں دیکھو اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ میں نے قرآن کو اس طرح سے شروع کیا تھا۔ اللہ کا احسان یہ ہے، قرآن پہ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 سال ہو گئے اس انداز سے قرآن پہ غور کیا۔ اور اگلی چیز تھی محاورہ عرب، یعنی یہ دیکھو کہ اس دور میں یہ جو زبان عربی تھی اس میں ان کے معنی کیا تھے، بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ خدا نے کہا ہے ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، تیری قوم کی زبان میں اس کو آسان بنایا ہے، تو وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ بھی دیکھی جاتی۔ اب وہ کیسے دیکھی جائے، یہ سارا کچھ میں نے اس تمام دوران میں کیا تھا عزیزان من۔ یہ محاورہ عرب والی بات جو تھی یہ آگے باقی، یہ چیزیں اس سے پیشتر کہیں ہوئی مجھے نہیں ملی تھی، بہت تلاش کی، جب نہیں ملی قرآن کی وہ تصریف کی چیز بھی میں نے کی، وہ تبویب جو میرے ہاں رجسٹروں پہ رجسٹر لکھے ہوئے ہیں، میں یہ عرض کروں کہ اب آخری چیز جو اس وقت آخری میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ اور توفیق دے گا تو قرآن کے متعلق کیا کروں گا۔ اس وقت 4-5 برس ہو گئے ہیں مجھے تبویب قرآن جسے کہتے ہیں،
کلاسیفائی کرنا قرآن کو، وہ میں کر رہا ہوں، اس پہ لگا ہوا ہوں۔ کوئی ایک موضوع آپ کے ذہن میں آئے، سارے قرآن کی تعلیم اس کے نیچے آپ کو مربوط شکل میں مل جائے، اسے کہتے ہیں تصریف آیات۔ اگلی چیز تھی جسے میں نے کہا محاورہ عرب، کہ عربوں کے ہاں ان الفاظ کے معنی کیا تھے؟ غنیمت ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں کچھ تو جاہلیت عرب کے زمانے کا، اس زمانے میں کتاب تو کوئی ہوتی لکھی نہیں، عربی زبان میں قرآن کریم سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے کتاب کوئی تھی نہیں۔ شعراء کا کلام ان کے ہاں کا جو تھا وہ عربی زبان کے اندر متداول چلتا تھا، وہ آگے منتقل ہو کے آیا۔ اور شعر میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے اس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے، بہت سے شعر لوگ خود بنا کے کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن شعر جو منتقل ہو کے آتا ہے وہ بالفاظے ہی منتقل ہو کے آتا ہے، وہ لفظوں میں منتقل ہو کے آتا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ایڈوانٹیجس رہی کہ وہ ایک ذخیرہ جو تھا قبل از اسلام کی عربی زبان کے متعلق وہ منتقل ہو کے آگے آیا، اور اس کے بعد جو ان کی بنیادوں کے اوپر لغت بھی مرتب ہمارے ہاں ہوئے، انہوں نے ہر ایک میں تو نہیں، جو زیادہ مبسوط لغت تھے انہوں نے اس میں کیا یہ کہ یہ جو تھے الفاظ زمانہ جاہلیت کے اندر کی جو چیزیں ان کو سند میں ملی ان کے اعتبار سے بھی ان کے معنی انہوں نے اس میں دیے، اور یہ بھی لکھا کہ تفسیر میں اس کے متعلق یہ آیا ہے، روایت میں اس کے متعلق یہ آیا ہے۔ ایسی کتب لغت بھی ملی۔ میں نے پھر جب دیکھا کہ قرآن کا ایک ایسا لغت ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ تفسیر میں یا روایت میں، تاریخ میں، شان نزول میں یہ کچھ آیا ہے، یہ تو نہ ہو اس کے اندر، اس میں ہو یہ کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معنی وہ عرب کیا لیتے تھے، اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے۔ تصریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیادوں کے اوپر ایک لغت ہونا چاہیے۔ عزیزان من، اس کی بارگاہ میں پھر سر نیاز جھکاتا ہوں، کسی ایک فرد کے بس کی بات ہے نہیں۔ لین نے جب اپنا لیکسیکن لکھا ہے، اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ لارڈ نارتھ پوک وہاں کا ایک نواب، اس نے اپنی ریاست اس کو دے دی، کاہے کے لیے؟ عربی کے لغت لکھنے کے لیے، انگریزی۔ یہ تو فائنینسز تھے، مصر میں آ کے بیٹھ گئے، کم از کم 40-50 کا ایک گروہ اسکالرز کا وہ ساتھ تھا، 20 سال لگے لینز لیکسیکن۔ زمانے کی بدقسمتی کہ وہ حرف قاف تک پہنچا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ لوگ تو ایک طرف رہے، ادھر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ انہی لائنز کے اوپر وہ باقی حصہ بھی اس کا مکمل کر دیا جائے۔ باقی حصے کے متعلق جو وہ نوٹس چھوڑ گیا تھا صرف وہی ہے ایک جگہ دیے ہوئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو لوگ جن کو علم کے ساتھ دلچسپی یا شوق یا جنون ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، لغت لکھا تو اس کے چھپوانے کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ کوئی اور چھاپے خانہ اس طرح سے نہیں چھاپ سکتا۔ اس کے لیے اس کا جو بتیجا تھا، یہ جو لین پول ہے نا ہسٹورین، یہ اس کا بتیجا تھا۔ آپ کس نے اگر کسی نے پڑھی ہے ان کی ہسٹری لین پول کی تو وہ جانتا ہے کتنا بڑا یہ شخص خود اسکالر ہے۔ اس نے اپنے بتیجے کے ذمہ صرف یہ کام لگایا کہ اس لغت کو چھاپنے کے لیے ٹائپ جو ہے مرتب کرو، ٹائپ مرتب کرایا، چھاپے خانہ ایک بنایا، اس میں بہرحال یہ چیز جو تھی یہ کی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لغت کا لکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک فقیر بے نوا دفتر کا ایک کلرک تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ سارے ہندوستان میں قبل تقسیم بھی یہ ہے، ایک ایک سے میں نے یہ چیز کہی کہ ایسے کرنے کی بات ہے، کسی نے بھی ہمت نہ کی باہر ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بطور تحدیث نعمت یہ عرض کر رہا ہوں، کسی فخر کی بنا پہ نہیں۔ تو آپ کو پھر معلوم ہے کہ یہ لغت مرتب کیا میں نے، جتنے مستند کتب لغت ہیں عربی زبان کے، ان کے حوالے سے ایک ایک لفظ قرآن کے معانی وہ متعین کر کے اس میں دیے جو انہوں نے اس زمانے کی عربی زبان کی روح سے کیے تھے جو قرآن کے زمانے میں رائج تھی، اور ہر لفظ کے متعلق پھر یہ بتایا کہ قرآن میں اس کی تفسیر کیا آئی ہے۔ یہ ہے لغات القرآن۔
اب آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے آج کچھ قرآن کے متعلق کرنا ہو اسے کس نیت سے یہ کرنا چاہیے. میں نے بہرحال ایک بنیاد رکھ دی ہے، طرح ایک ڈالی ہے. آنے والے مجھ سے زیادہ جو مجھ سے آگے ہوں گے علم و فضل کے ہاں، وہ اس کے اوپر اور عمارتیں استوار کریں گے. بنیاد ہے یہ جو میں نے عرض کیا. یہ جو لغت ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس کا جی چاہے لسان العرب اٹھا لے، تاج العروس اٹھا لے، مستند ہیں یہ کتابیں، میرے لغت میں حوالے موجود ہیں. قوامون علی النساء یہ اس میں دیا ہوا ہے ان لغت کے اندر. قوامون علی اس کے ساتھ تو حرف آیا، اس میں یہ لکھا ہوا انہوں نے کہ کامر رجل علی مرأۃ. اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں یا ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں معنیٰ وہ اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوا، وہ اس کی رزق پہنچانے کا کفیل بنا، معین رہا. اور پھر انہوں نے یہ شان نزول وغیرہ بھی دی ہیں کہ شان نزول تو اس کی یہ آئی ہے، تفسیر میں یہ آیا ہے، اور محاورہ عرب میں اس کے لیے مرادف لفظ جو تھے معین اللہ. بات صاف ہو گئی. قرآن کریم نے کہا یہ تھا پہلے عورتوں اور مردوں کے متعلق، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. یاد رکھیے بایولوجیکلی فطری طور کے اوپر پیدائش کے اعتبار سے، ان کی ساخت کے اعتبار سے کچھ جوہر ایسے ہیں مردوں کے اندر، بعضکم علی بعض. کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر تفضیل، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ذکر کیا اور کہا یہ کہ ایک کو دوسرے پر، اس کو اس پر. کچھ باتیں وہ ہیں جس کے اندر مردوں کے اندر یہ جوہر زیادہ ہے، کچھ وہ باتیں بھی ہیں جس میں عورتوں کو افضلیت ہے تمہارے اوپر. اس لیے یہ نہ تصور کر لو کسی طرح سے کہ یہ افضل ہے ہم سے، ہم تو کہتر ہیں. عورت اپنے ذہن میں یہ بات نہ تصور کر لے جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے اس کے دل میں یہ راسخ کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ تم کم تر ہو، تم ذلیل تر ہو، تم حقیر تر ہو، تم بیوقوف ہو. اور جب پھر روٹی ہاتھ میں رکھ لی جائے تو پھر تو وہ سارا ہی کچھ ہوتا. اس کے بعد تو ظاہر جنہیں کوٹھی سے دانے اور کملے بھی سے بعد فضل اللہ بھائی بعضکم علی بعض. پھر آگے یہ کہا کہ یہ اکنامک پرابلم ہے نا، تم یہ کہتے ہو کہ عورتیں جو ہے یہ کچھ کما نہیں سکتی، مردی ہیں ان کی پراپرٹی ہو سکتی ہے وہی للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. کما کے نہیں سکتی ہیں، وقت ہے ان کے پاس اگر فاضل بچتا ہے اپنی وہ فطری جو وظائف اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد افزائش نسل، تربیت ان کی، پرورش ان کی، وقت ہے ٹھیک ہے اقتصاد کر سکتی ہیں، وہ اپنے اقتصاد کی آپ مالک ہیں، تم نہیں ان کے زبردستی مالک بن سکتے. اور اس کے آگے یہ ہے کہ یہی جو چیز ہم نے کہی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تقسیم ہے، کچھ جوہر ان میں ہے کچھ جوہر ان میں ہے. گھر کی زندگی کے اندر تقسیم کار ہوگی، عورت اپنے فرائض کو سر انجام دے گی تو اس کا بہت سا وقت اس کے اندر صرف ہو جائے گا، اور وہ فرائض ہیں جو تم چاہو بھی تو سر انجام نہیں دے سکتے، اس لیے اس کے شکر گزار بنو. وہ چاہے تو تمہارے فرائض کو سر انجام تو دے سکتی، وہ انڈسپینسیبل ہے. اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے جب اس کو یہ سارا وقت دینا پڑے گا تو سوال یہ ہے کہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار کیا ہو. تقسیم کار یہ ہو کہ الرجال قوامون علی النساء، ان کی ضروریات زندگی کی کفالت مردوں کے ذمہ ہوگی تاکہ وہ فارغ ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں اپنے ان فرائض کی سر انجام دہی کے لیے. یہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار ہے جو قرآن نے کہی، یعنی عمومی میں نے کہا ہے. یہ پہلے جب کہا ہے کہ عورت کما بھی سکتی ہے، اگر یہ نقشہ نہیں ہے ٹھیک ہے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو، لیکن گھر کی زندگی میں کہا کہ عمومی نقشہ یہ ہوگا وہ یہ تاکہ وہ اپنے فرائض کی تکمیل میں مطمئن ہو جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اس کے ضروریات زندگی کے کفیل ہو جائیں بما انفقوا من اموالہم، اور اس کے لیے بہرحال جو وہ کچھ کما کے لاتے ہیں ان کو صرف کرنا پڑے گا. تاکہ آگے
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہاں ان میں کہیں نہیں لکھا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو پھر عطایت گزار ہوتی ہیں، اپنے خامدوں کی اس میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ صالحات، صحیح صلاحیتیں جو اس کے اندر ہیں عورت کے، ضرورت اس کی ہے کہ یہ صلاحیتیں جتنی اس کے اندر بحیثیت عورت کے ہیں، یہ ان فرائض کی سر انجام دہی کے اندر صرف کرے جو یہی سر انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتے۔ عزیزان من، قرآن کا لفظ دیکھیے، جھوم جائیے، قانتات، ترجمہ ہمارے ہاں ہو گیا فرمان بردار۔ عربی محاورے کی روح سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، صحراؤں میں جاتے تھے، پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی، مشکیزہ ان کے ہاں ہوتا تھا، مشکیزے میں پانی بھرتے تھے، فقائق قنیت ان کے ہاں ایک لفظ، ایسا مشکیزہ پانی بھرنے کے بعد اس طرح سے اس کو بند کیا جائے کہ راستے میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تو ایک قطرہ اس میں سے نہ ٹپکے، اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اس میں، جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں منہ کھول دے اس کا، نہ ایسا ہو کہ راستے میں ٹپکاتا چلا جائے۔ لفظ پہ غور کیجیے گا کیا لفظ لے آیا یہاں قرآن، نہ ایسا ہی ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے نہیں ہے کھلے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں محفوظ رکھے، جہاں ضرورت ہے صحابہ کرم بن کے سامنے۔ کانت آدمی ہمارے ہاں ایک تو یہ صالحہ کا لفظ جو ہے، میں نے عرض کیا عزیزان ایمان، ان تصورات کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا آپ کو، قرآن کے تصورات کو ترجموں کی روح سے نہیں لینا ہوگا، آپ متداول معانی کی روح سے نہیں لینا ہوگا، ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ یہ صلاحیت تو آپ بولتے ہیں، اور جب عمل صالحہ آتا ہے تو ذہن میں کچھ اور نقشہ آ جاتا ہے، تو ایک خاص ٹائپ بن گیا نا آپ کے یہاں صالح۔ میں اس دور کی بات نہیں کرتا جو اس سے ذرا پہلے صالح ہوئے، صلاحیت بخش کیوں نہیں اس سے من، صلاحیتیں اس کی، صلاحیتیں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، کافر و مومن کے اندر بھی ہوتی ہیں، آگے ان کا مصرف ہے کانتات، عورت کی صلاحیتیں جہاں ان کے صرف کرنے کی ضرورت ہے صرف وہاں صرف کرے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خدا نے ان کے تحفظ کا انتظام کر دیا ہے، یہ کہہ کے کہ وہ الرجال قوامون علی النساء، ضروریات زندگی وہ تمہیں بام پہنچائیں گے، تمہارے انٹرسٹ جو ہے سیف گارڈ ہوگا۔ جب یہ کچھ بھی ہم نے کر دیا، تمہارے اندر خاص صلاحیتیں دی ہیں فطرت نے، پیدائش میں، وہ خاص فرائض کی سر انجام دہی کے لیے ہیں، لہذا ان کی محافظت کرو، کیونکہ تمہاری حفاظت کا سامان ہم پہنچا دیا اس تقسیم کار کی روح سے خدا نے، اور اس لیے تمہیں چاہیے کانتات ہونا، وہاں صرف کرو ان چیزوں کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا چلا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ بما حفظ اللہ کے دیکھ لیجیے صلاحیتیں وہ ہیں جو تمہاری جگہ کوئی دوسرا نہیں سر انجام دے سکتا، اپوزٹ گروپ جو ہے وہ نہیں اس کو سر انجام دے سکتا، تمہیں نہیں دینا۔ افزائش نسل انسانی نہایت ضروری ہے، بچوں کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ امت امت سے بنتی ہے، تم نے آنے والی امتوں کو قوموں کو متشکل کرنا ہے، تم میں یہ صلاحیتیں دی گئی، اس کا کام تو صرف باہر جا کے کمانا ہے۔ یہ سارے فرائض سر انجام دینے ہیں، کہا یہ ہم نے انتظام کر دیا، اور اس کے بعد ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے یہ سرکشیاں اختیار کرنے کی موومنٹ تم میں یہ جاری ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے، ہم مردوں کے کام کریں گے، تم مردوں کے کام کرو گی، تمہارا کام کون کرے گا؟ فطرت کے پروگرام کی روح سے یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جسے کہا کہ جس عورت سے تمہیں سرکشی کا تخافون، یعنی اختیار نہیں کی اس نے، تمہیں ذرا اس کا احساس ہوا ہے، ڈر ہوا کہ ہاں کچھ آتے بار ایسے نظر آتے ہیں، دے پھینٹا، یہ چیز ہو رہی ہے عزیزان من، فطرت کی تقسیم کار کی، اور اس کے بعد یہ معاشرے سے حکم دیا جا رہا ہے، یہ میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے، الرجال اور النساء کا ذکر ہو رہا ہے، مردوں اور عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تقسیم کار کا ذکر ہے، ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود اگر کنی پر یہ کہتی ہے تو بغیر کسی قسم کے عذر کے اگر یہ چیز کبھی پیدا ہو، یہ وہ آیا ترجمہ، وہ آیا اس کی تفسیر وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، جو دوسرے کے جوہر ہیں ہم خواہ ان کی ایک تمنا اور ان کی ہوس نہ دل کے اندر لے آیا کرو، فرائض فطرت کے سر انجام دیا کرو،
اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ چیز کچھ اس قسم کی چلی جا رہی ہے، ایک سرکشی کی موومنٹ اس قسم کی، رجحان اس طرح سے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، فائزوہن، معاشرے کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک خامن کو نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ یہ کچھ کرے، عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے، معاشرے سے کہا جائے، تخافون معاشرے سے کہا ہوا ہے، سمجھاؤ بجھاؤ، درائل سے بجھاؤ۔ یہ چیز نہیں ہے تو واجروہن فی المضاجع، یہی نہیں ہے کہ ان کو ان کی خوابگاہوں کے اندر الگ چھوڑ دو، وہ تو خامن ساتھ لائیں گے تو پھر یہ چیز ہوگی نا کہ ان سے اس قسم کا قطع تعلق کر دو جنسی بھی، یہ چیز جو ہے محبوس کر دینے کی بات، جسے ڈیٹین کرنے کی بات قرآن نے پہلے بھی تو کہا ہے نا کہ جن سے تمہیں یہ خطرہ ہو کسی قسم کی کہ وہ کچھ بے حیائی کی کوئی بات نہ ہو جائے، ان کو گھروں میں روک لیا کرو۔ یہ اگلا سٹیپ یہ ہے جو معاشرہ بھی اس کے لیے مناسب سمجھے، اور کہا کہ اگر یہ بات بھی نہ ہو اور یہ چیز پھر چڑھتی بھی جائے، معاشرے کو، عدالت کو، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ پھر تم بدنی سزا بھی دے سکتی ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ہے فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اطعنکم کس کے لیے؟ قانون کا تو ذکر ہی کہیں نہیں آ رہا۔ جب وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آ جائیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، خام خواہ کے لیے میں اس لیے کہ وہ عورتیں ہیں اس لیے نہ ان کے اوپر بچا، پھر قطعاً تم نہیں ہاتھ اٹھا سکتے۔ ان اللہ کان علیا قدیرا، خدا کے قوانین یاد رکھو، غالب ہیں وہ، بالادست ہیں وہ، اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کی شکل یہ ہے۔ عزیزان مان، یہ ہے میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کا مفہوم، یہ ہے ان کے الفاظ کے یہ معانی جس کا جی چاہے جا کے خود لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور سوال اب یہ ہوگا کہ ان لغت کے اندر جب یہ معنی دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہے لسان عربی کی روح سے اور یہ وہ معنی ہے جو کسی روایت کی روح سے، کسی شان نزول کی روح سے ہے، تو میں اس کو میں نے کیوں ترجیح دی، میں کیوں اس کو ترجیح دیتا ہوں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ مفہوم وہ ہوگا درست جو قرآن کے دوسری تعلیم آیات کے اور روح کے مطابق ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ میرے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ قرآن میں یہی نہیں کہ دو اختلافی حکم نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی تعلیم کی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ تو ایک قسم کی ذہنیت کو پیدا کر رہا ہو، دوسری طرف کچھ اس قسم کی تعلیم دے کہ اس کے خلاف ایک ذہنیت پیدا ہو رہی ہو۔ قرآن یہ بھی کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کی ان چیزوں پہ کھڑے ہو کے پہلے یہ دیکھیے، اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ باہمی پسندیدگی ناتاب لکم والدہ، ذرا سی بھی کراہت اگر ہوتی ہے، لا الہ لکم ان ترثوا نے کہا کر، تو وہ حلال نہیں رہ جاتی وہ عورت۔ باہمی رشتہ ازدواج کا ہے، رفاقت کا ہے، اور اس کا نتیجہ مودت ہے، سکینت ہے، رحمت ہے۔ جب قرآن یہ چیز کہتا ہے پھر وہ قانون کہتا ہے کہ ان کے حقوق اور ذمہ داریاں مساوی ہیں۔ اس ساری تعلیم کو سامنے رکھیے، ان الفاظ کے معنی کتب میں یہ دیکھیے کہ عربی، لسان عربی کی روح سے یہ معنی اس زمانے میں متداول تھے، وہ عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو، ان دو لفظوں کو ان معنوں میں۔ اور اس کے بعد یہ وہ تفاسیر یا روایات جو منسوب کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ روایات جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف جاتی ہیں، اس لیے اس نگاہ سے قرآن کو جو غور کرنے والا ہے وہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی تو حضور کی حدیث بتاتے ہیں کہ وہ اونٹ میں ہادج میں چلے آ رہی تھی تو وہ ذرا تیز چلانا شروع کیا تو آپ نے کہا تھا کہ آہستہ چلاؤ، اس میں آپ بینے